بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرمی نہیں لگ رہی آپ لوگوں کو کچھ؟ زیادہ نہیں ہے بس. جی اگر محسوس ہو تو ایک آدھ اے سی چلا لیں تاکہ کچھ صحیح ہو جائے. میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میرا کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیے آج کا عنوان بھی جیسا کہ پچھلے درس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ انشاءاللہ آج کا درس پچھلے درس کا تکملہ ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے عبد المحسن بھائی جو کہ آئی ٹی انجینئر ہیں، تو وہ کیسے اس موبائل یا ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ جو بھی ہیں جن پر ہم سوشل میڈیا آپریٹ کرتے ہیں، ان کو کس طرح سے حسن استعمال ان کا کیا جائے. بات گزر چکی ہے کہ یہ تو دو دھاری تلوار ہے، آپ جیسے اس کو استعمال کریں گے ویسے اس کا آپ کو فائدہ یا نقصان ہونے والا ہے. تو اور بات پچھلے درس میں کہ آج یہ چیز اتنی عام ہو چلی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کی ضرورت بن چکی ہے. تو اس سے پیچھا چھڑانا، کہنا کہ نہیں اس کو بالکل طلاق دے دو، اس کو بالکل ہاتھ نہ لگاؤ، اس کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دو، اس کو اپنے قریب نہ آنے دو، یہ باتیں ابھی جو ہے غیر واقعی باتیں ہو گئیں. ہماری زندگی میں یہ سسٹم داخل ہو چکا ہے. اب یہ کرنا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کریں کہ وہ ہمارے لیے مفید ہو اور ہم اس کے نقصانات سے زیادہ محفوظ رہ سکیں. بطور خاص جو ہمارے نادان اور ناسمجھ بچے ہیں، نئی نسل ہیں، ان کو اس سے کیسے محفوظ کیا جائے. بچے تو بچے ہیں، بڑوں کو اور ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے، اپنے سینے پر بالکل اپنے کو دھوکے میں نہ رکھے. حقیقت پسندی کے ساتھ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھ لے کہ وہ کتنا کنٹرول کر سکتا ہے اپنے آپ پر. ہم آپ کے سامنے یہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، پچھلے ہم نے گفتگو کیا پچھلے ہفتے اور ابھی بھی آج آپ کو انشاءاللہ بتانے جا رہے ہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ان باتوں کے سامنے میں کبھی کبھی کمزور پڑتا ہوں. انسان ہوں، سارے لوگ جتنے انسان ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اسی طرح بنایا ہے اور اسی میں اس انسان کی آزمائش ہے کہ کون کتنا اپنے نفس پر کنٹرول کر پاتا ہے، اپنی خواہشات کو لگام دے پاتا ہے، یا اگر کہیں انسان ہونے کے ناطے بے لگام ہوں تو پھر کتنی جلدی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کتنی جلدی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ کل بنی آدم خطا، جو بھی آدم کی اولاد ہے وہ غلطی کرے گا، چھوٹی کرے بڑی کرے، کم کرے زیادہ کرے، اس سے قطع نظر اگر وہ آدم کی اولاد ہے، بنو آدم ہے، تو غلطی کرے گا۔ لیکن یہ غلطی کرنے والے بھی اچھے ہو سکتے ہیں، اچھے بن سکتے ہیں۔ دلیل اس کی حدیث ہے وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، غلطی کرنے والوں میں بھی بہترین غلطی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کثرت سے اللہ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں۔ تو جہاں سے میں نے بات شروع کیا تھا کہ اب اس سے مفر نہیں ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ نہیں صاحب ہم اپنے گھر میں یہ والا موبائل نہیں رکھیں گے جس میں ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں یا ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ کے بعد آپ کسی نہ کسی موڑ پر مجبور ہو جائیں گے، پھر کہیں گے یار لانا ہی پڑے گا، چلو لے آتے ہیں۔ ایک بار ٹیلی ویژن سے آپ پیچھا چھڑا سکتے ہیں، اور وہ تجربہ کر کے، مطلب مثال کے طور پر، تزکیہ کے طور پر نہیں، میں نے تجربہ کر کے دیکھا الحمدللہ ٹی وی ابھی تک بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں، لیکن موبائل لانا پڑا۔ میں کافی اس کے خلاف تھا ذاتی طور پر، کافی دن تک لوگوں کے پاس یہ اسمارٹ فون تھا لیکن میرے پاس کوئی چھوٹا والا فون تھا کافی دن تک۔ لیکن ایک وقت آیا کہ نہیں، مجھے بھی لینا بھی پڑا۔ میں نے نہیں لیا، شروعات اگر میں بتاؤں تو میں نے نہیں لیا۔ جب میں جہاں پہ ابھی ہوں، جس آفس کی کفالت پر، سیکنڈ انڈسٹریل سٹی میں جو جالیات کا سینٹر ہے، یہاں سے مجھے ٹرانسفر کیا گیا دعوت کی شعبے کی ذمہ داری دے کے، تو ان لوگوں نے لا کے موبائل خرید کے دے دیا۔ کیا پروگرام ہوتے ہیں، فوٹو کھینچ کے آپ کو رپورٹ کرنی ہے، کیا کریں گے آپ؟ اب وہ انہوں نے دے دیا۔ تھوڑے دن کے بعد، بہت اچھا موبائل نہیں تھا، 200-300 350 ریال کا تھا، تھوڑے دن کے بعد خراب ہو گیا۔ اب پھر ہمیں لے کے آنا پڑا اپنا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ چھٹکارا نہیں ہے، تو اس کو یہی دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے، کن طریقوں سے اور کس طرح استعمال کر کے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنا سکتے اور اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکتے۔ تو چند باتیں جن کا تعلق دین اور اخلاق سے ہے، آداب سے ہے، وہ تو میں پچھلے درس میں اور آج کے درس میں ملا کر انشاءاللہ ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ لیکن مجھے وہ نہیں معلوم ہے کہ اب یہ جہاز ہے، اس کو بچے کھول کے دے دیتے ہیں، اس میں جو میں لے کے آتا ہوں، تو نہیں تو اس کے اندر جا کے اس کو کیسے یعنی استعمال کرنا زیادہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ میں اپنا موبائل تھوڑا سیکھ گیا ہوں، لیکن کہتے ہیں پروگراموں میں ابھی یہ سہولیات موجود ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، تو آپ دور رہتے ہوئے بھی بچوں کے اوپر نگرانی رکھ سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو سسٹم ہے، لیکن اس کو سیکھنا چاہیے، سیکھنا پڑے گا۔ اور یقیناً اگر یہ سیکھنے سے ہم اس دو دھاری تلوار کو اپنے فیور میں کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ سسٹم سیکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمارے اگلا درس انشاءاللہ، معلوم نہیں ہے پروجیکٹر لائیں گے آپ یا کیا لائیں گے جی، تو انشاءاللہ پاور پوائنٹ کے ذریعے وہ آپ کو ہم کو کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، جس سے ہم اپنا موبائل یعنی کنٹرول کے ساتھ استعمال کر کے اپنے لیے مفید اور اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں ان سب چیزوں سے، کیونکہ دینا تو ضروری ہے۔ تو بہرحال آج کے درس کے طور پر میں نے پچھلے درس میں عمومی باتیں کی تھیں کہ انسان کسی بھی چیز کو جب استعمال کرتا ہے، برتتا ہے، تو یہی اعضاء جنہیں اللہ رب العالمین نے بطور نعمت ہمیں صحیح اور سالم عطا فرمایا ہے، انہی اعضاء کو استعمال کر کے ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، انہی اعضاء کو استعمال کر کے ہم غلط کام بھی کرتے ہیں۔ جہاد کرنے والا اس تلوار کو استعمال کر کے جہاد کرتا ہے،
ناحق قتل کرنے والا بھی اسی تلوار کو استعمال کر کے، اسی بندوق کو استعمال کر کے اسی کو، اور آج دنیا کا نقشہ ہمارے سامنے ہے. آج دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی چھوٹی ہے. آپ کے گھر میں آپ پوری دنیا ہے آج، ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے مثال دی جاتی تھی کہ دنیا ایک گاؤں کی طرح ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید وہ مثال بھی پرانی ہو گئی. پوری دنیا بھی آپ کے گھر میں ہے، ابھی جیب میں. بالکل بالکل. تو سبحان اللہ، کیا کیا ہو رہا ہے. انہی ہاتھوں کو استعمال کر کے، انہی پیروں سے آدمی ایک چوری کرنے جاتا ہے تو انہی پیروں سے چل کر جاتا ہے، ہاتھ سے چوری کرتا ہے، کسی کا کے اوپر ظلم کرتا ہے تو بھی انہی ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے کہ نہیں. تو بہرحال ہم اگر اس موبائل کی یا سوشل میڈیا کی بات کریں، چاہے وہ کمپیوٹر پہ ہو، ٹیبلٹ پہ ہو، لیپ ٹاپ پر ہو یا آپ کے موبائل میں ہو، کہیں پہ، تو ان کو استعمال کر کے کرنے کے لیے ہمارے 4 اعضاء استعمال ہوتے ہیں. ہماری آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے کہ نہیں. اور چاروں کے لیے ہمارے دین کے اندر ہدایات موجود ہیں کہ ان کی حفاظت کرنا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے لیے ان کو استعمال نہیں کرنا. یہ کان ہے، اسی کان سے آپ اللہ کا کلام سن سکتے ہیں، اور اسی کان سے آپ شیطان کے مزامیر بھی سن سکتے ہیں. اب آپ کو خود کو کنٹرول کرنا ہے کہ آپ کو کیا سننا ہے، اس کان کو کس چیز کے لیے استعمال کرنا ہے اور کس چیز کے لیے کنٹرول کرنا ہے، صبر کرنا ہے، استعمال نہیں کرنا ہے. یہ بات کسی حد تک پچھلے درس میں گزر چکی ہے، اور میں نے کہا کہ اس طرح کے موضوعات پر آج یہ مصیبت اتنی عام ہو چکی ہے کہ کتنی بھی تقریر کریں کم ہے، کتنا بھی سمجھائیں، کتنا بھی اسلوب بدل کر آپ اپنے دل کو منائیں، اپنے بھائیوں کے دل کو منائیں، ان کو سمجھائیں، ان کے دل اور دماغ کی آپ اصلاح کرنا چاہیں، کم ہے. تو وہ درس بھی کم ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے وقت کو بھی بچانا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے. ایک شکایت بہت عام ہوتی ہے اور وہ حقیقت بھی ہے کہ ہم کچھ کام کی بات دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر، لیکن بلا ضرورت اور بن بلائے مہمان کی طرح کچھ چیزیں اس میں ٹپک پڑتی ہیں جو ہمارے ایڈورٹائز کی کمپنیوں کی کارستانی ہوتی ہے. وہ زبردستی کا، یعنی کبھی کبھی میں جھنجلا جاتا ہوں اپنے آپ میں. ایمو سب لوگ استعمال کرتے ہیں نا. اب ایمو استعمال کیا آپ نے، فون ڈسکنیکٹ ہوا اور اس کے بعد میں زبردستی کا 4-5-6 سیکنڈ کا، اب وہ جو بھی انہوں نے ڈالا ہے، بے حیائی ڈالی ہے، بے شرمی ڈالی ہے، میوزک ڈالا ہے، کیا ڈالا ہے، وہ آپ کو سننا ہی سننا ہے. نہیں سننا ہے تو اپنے کان میں انگلی ڈال دیجیے، لیکن وہ تو آئے گا. تو یہ بھی ایک راستہ ہے. واقعی اسلاف نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ بھئی اگر آپ کو گندی چیزیں یا ویسی چیزیں نہیں سننی ہیں تو آپ اپنے کان میں انگلی ڈال لیجیے تاکہ آواز نہ پہنچے. تو یہی ایک صورت بچتی ہے. اب وہ بن بلائے مہمانوں کے سلسلے میں کیا ہماری شریعت کے اندر کچھ رہنمائی موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے، اور ایک دوسری روایت میں بھی اسی معنی کی حدیث ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا یا علی، اے علی، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الأخرى یا آخرہ. ہم راستہ چلتے ہوئے بھی کبھی کبھار، اور سبحان اللہ، یعنی اسی اللہ کی سرزمین پر اللہ سے اتنے بے خوف لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر دوسرے شرمسار ہوتے ہیں، لیکن ان کو حیا نہیں آتی. ان کو حیا نہیں آتی. تو بہرحال آپ راستہ چل رہے ہیں تو کیا کریں گے؟
آنکھ بند کر کے تو نہیں چل سکتے، یا آپ اس پہ اگر کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ آپ فائدے کی چیز نکال رہے ہیں تو آنکھ بند کر کے تو نہیں کر سکتے۔ اب اچانک کوئی غیر مرغوب چیز شرعن شریعت کے اعتبار سے جسے پسند نہیں کیا گیا ہے آپ کے اسکرین پر آ جائے تو آپ کیا کریں؟ تو یہاں پر اگر اچانک وہ چیز آئی اور آپ کی نگاہ پڑ گئی، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، لیکن پھر اس نے آپ کو پوری توجہ کے ساتھ کھینچ لیا اور آپ اس میں محو ہو گئے، یہ معاف ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ معاف ہونے والی چیز نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى، جو پہلی نگاہ پڑ گئی اچانک غیر ارادی، وہ معفو عنہ ہے، لیکن دوسری کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ ہماری پہلی والی ہی، ہم آنکھ بند ہی نہیں کریں گے، برا فائدہ اٹھا کر ہی بند کریں گے، نہیں، مراد یہاں پر ہے کہ آپ کی اچانک جو نگاہ پڑی تھی تو اس وقت کیسے بھی آپ اپنی نظر پھیر لیں، آنکھ بند کر لیں، جو آپ کو مرضی، لیکن ایک نظر جو پڑ گئی اس کے بعد اس نظر کو نہ لمبی کرنا ہے اور نہ پھر دوبارہ پلٹ کر اس کو دیکھنا ہے۔ باقی آنکھ کے بارے میں، زبان کے بارے میں، دل کے بارے میں آپ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے یوں ہی آپ کو جانور کی طرح، ہم کو جانور کی طرح چھوڑ دیا آزاد، جو چاہو سو کرو، نہیں، کیونکہ ہمیں اللہ رب العالمین ایک باسعادت انسان دیکھنا چاہتا ہے، ہم کو قلق میں مبتلا نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اور میں اس کو اگر تھوڑا سا جوڑوں معاشرتی اور ہمارے اپنے سماج اور گھریلو زندگی کے اندر کی، یعنی جو ہماری نگاہ اگر بے لگام ہو جائے تو بہت سارے لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہمیشہ ان کے دل کے اندر حسرت رہتی ہے۔ اس طرح کی حسرت اللہ نے آپ کو ایک بیوی آپ کے گھر میں دیا ہے، اگر آپ نگاہ کی حفاظت کریں، صرف وہی ایک بیوی آپ کی نگاہ میں ہو تو وہ بیوی آپ کی دنیا کی حسین ترین عورت نظر آئے گی، لیکن اگر آپ نے اپنے نگاہوں کو بے لگام کر دیا تو کہیں نہ کہیں کوئی عورت ایسی آپ کی نظر میں آ گئی جو، اور شیطان اپنا کام تو کرے گا، ہر نگاہ کے ساتھ، نگاہ کی جو تیر ہے ہر تیر کے ساتھ وہ شیطان کا کام ہو رہا ہے، وہ آپ کو دنیا کی دیگر عورتوں کو آپ کی نگاہ میں مزین بنا کر پیش کرے گا کہ آپ کی بیوی تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر گھریلو جھگڑے، آپ کی بیوی تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، جبکہ حقیقت میں آپ کی بیوی آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ تو پھر کتنے گھر اس طرح اجڑ جاتے ہیں، کتنے رشتے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی یہی ہے کہ ہم جب اپنی نگاہوں کے، یا یہ کہیے کہ اپنے اعضائے جسم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فائدے کے کاموں میں، نیک کاموں میں، مباح کاموں میں استعمال کرنے کے بجائے بے لگام کر دیتے ہیں کہ وہ حرام کی طرف بھی جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس طرح کے نقصانات آپ کو اٹھانے ہی پڑتے ہیں۔ اللہ برحمہ۔ اب چند اصول مختصر، بہت ہی مختصر، میں انشاءاللہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ ہمیں اس کو کیسے استعمال کرنا، یا استعمال کرنے کے وقت میں کن اصول اور آداب کا خیال رکھنا کہ وہ دو دھاری تلوار ہمارے فیور میں ہو، ہمارے فائدے میں ہو، یا کم از کم مباح ہو، یا کم از کم مباح ہو۔
آپ اس کے ذریعے کسی حرمت کے مرتکب نہ بن سکیں۔ سب سے پہلی بات، جن چیزوں کا علم آپ کے پاس نہ ہو، اس انسٹرومنٹ پر، اس موبائل یا ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ جو بھی ہے آپ کے پاس، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے، کوئی بھی پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا، کوئی بھی پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے آپ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں جن چیزوں کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، جن چیزوں کا حسن استعمال آپ نہیں کر سکتے، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ یہ آگے کا ٹکڑا جو میں کہہ چکا ہوں اسی کا پہلے کا ٹکڑا ہے، کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کا بہترین اسلام یہ ہے، دوسرے معنوں میں اگر ہم الفاظ تبدیل کر کے، کہ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جو لیانی چیزوں میں نہ پڑے، جن چیزوں کا آپ کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور نہ دین میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے، ان چیزوں کے پیچھے آپ نہ پڑو۔ دنیا کا فائدہ اٹھانا اللہ رب العالمین نے حرام نہیں کیا ہے، ایسا نہیں ہے اللہ نے کہا مسلمانوں کو جا کر کے کٹھی بنا کر کے اپنا صرف زندگی بھر صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اللہ کی عبادت ہی کرتے رہو، باقی کوئی کام مت کرو، نہیں۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا بھی، کیونکہ اس دنیا میں رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لوازمات ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کی ضروریات وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے احکام کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے ان طریقوں کو استعمال کرنا ہے جو ہمارے لیے شرعاً مباح ہیں، مشروع ہیں، حرام نہیں۔ دوسری بات، بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے یہ سوشل میڈیا افواہیں پھیلانے کا، اور ان افواہوں کے ذریعے اتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں میرے بھائی، اور قوم کو قومی سطح پر، افراد کے سطح پر تو جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن قومی سطح پر افواہوں کے ذریعے، اور کچھ لوگ ان ریومر پھیلا کر کے وہ شیطانی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ہم ان کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے انڈیا کے اندر ابھی ریسنٹ جو مراد آباد کے دنگے جو ہوئے، ان کی بیس کیا بتائی گئی، ان کی بنیاد کیا بتائی گئی، جو کچھ بھی ہو رہا تھا اوپر نیچے ظلم جو، لیکن دنگوں کی جو بنیاد بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ یہ افواہ پھیل گئی مسلمانوں کے درمیان کہ مسجد کو ڈھایا جا رہا ہے یا مسجد کے اندر کھدائی ہو رہی ہے، جبکہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ سوچیں، دنگا بھڑکا، دنگا ہوا، کس کی غلطی تھی کس کی غلطی نہیں تھی اس سے قطع نظر کتنے نقصانات ہوئے، جو بیویاں یتیم ہوئیں، بیوہ ہوئیں، جو بچے یتیم ہوئے، جو مائیں اپنے لختے جگر سے محروم ہو گئی، کون ان کی بھرپائی کرے گا بتائیے؟ کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ افواہ بنی، شائعات۔ تو ہمیں اس بات کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے، فتنوں کی بنیاد، فتنوں کی چنگاریاں ہمیں پیدا نہیں کرنی چاہیے ان افواہوں کے ذریعے۔ کوئی بھی بات، اور یہ کئی جگہ فٹ ہوتی ہے، جو پوائنٹس آگے آ رہے ہیں ان پر بھی، کہ جب تک آپ کسی خبر کے تئیں پختہ علم نہ حاصل کر لیں، وہ خبر آپ کے پاس آ کر دفن ہو جانی چاہیے۔ ایبزارو کر لیں آپ اس کو، اپنے اندر اس کو جذب کر لیں، باہر نہ نکلنے دیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، کوئی فاسق کیسی خبر لے کر آئے گا؟ یقیناً جھوٹی خبر لے کر آئے گا وہ. فتبینوا، کبھی کبھی سچی ہوئی خبر لے کے آ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے ابلیس کے بارے میں بتایا نا، صدقک وہو کذوب، وہ تو پیشہ ور جھوٹا ہے لیکن یہ بات اس نے سچ کہہ دی ہے. تو پھر اس لیے اللہ نے یہاں پر سبحان اللہ، ہم لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کے کلام میں مجھے یہ انتباہ ہے کہاں سے ہوا. آگے اللہ فرماتا ہے فتبینوا. تبینوا کا مطلب کیا ہے؟ آپ یقین حاصل کرو. یعنی خبر سچ ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی ہو سکتی ہے. جھوٹ کا امکان زیادہ ہے لیکن سچ کا امکان بھی ہے، احتمال ہے. اس لیے کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ یہ نہیں فرمایا فوراً کہ فاسق خبر لائے تو فوراً اس کو ٹھکرا دو، نہیں، یقین حاصل کرو. فتبین ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر خبر سچی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر خبر جھوٹی نکلی اور اس خبر کی بنیاد پر تم نے کوئی ایکشن لے لیا اور اس ایکشن کے انجام کے طور پر زیادتی ہو گئی، کوئی غلطی نہیں تھی، تو بعد تم پچھتاؤ گے، پچھتاؤ گے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اپنے کام پر تم شرمندہ ہوگے، نادم ہوگے. تو بہرحال یہ بات، اور اس کو یعنی کتنے بھی ہم یعنی وسعت سے بیان کرنے کی کوشش کریں تو اس کی ضرورت ہے، لیکن میں اختصار کے تحت آگے بڑھتا ہوں. آپ، یہ تو بات ہو رہی تھی کہ آپ کے پاس خبر آئے، آپ اس کو آگے مت بڑھنے دو، پہلے یقین حاصل کرو. یہ اگلا نقطہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ، ارے بھائی یہ افواہ جو ہوتی ہے کہیں سے تو نکلتی ہے نا. پہلی بار دنیا میں کوئی نہ کوئی شخص، اس کی زبان سے کوئی بات پہلی بار نکلتی ہوگی، پھر اس نے سنا آگے بڑھا دیا، اس نے سنا آگے بڑھا دیا، اس نے سنا آگے بڑھا دیا، لیکن ایک شخص تو کوئی ہوگا نا ایسا. وہ آپ ایسے ہی اٹھائیں، فیس بک اٹھائیں اور اس میں ایک خبر بنا کر آپ نے پھیلا دیا. اب وہ آپ کے جتنے بھی 1500 دوست ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے، ایسے ہی تو ہوتا ہے. پھیل گئی بات، چنگاری پھیل گئی. نہیں، آپ سبب مت بنو، آپ سچائی اختیار کرو. آپ جھوٹی خبریں یا جھوٹی باتیں، غلط باتیں مت پھیلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو. فإن الصدق يهدي إلى البر، سچائی نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور کوئی بندہ سچ بولتا ہے، سچ کو لازم پکڑتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور جھوٹ سے بچ کے رہو. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ جھوٹ غلط بات کی طرف لے جاتا ہے، بری بات کی طرف لے جاتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اور کوئی شخص جھوٹ پہ جھوٹ بولتا جاتا ہے، جھوٹ کے ہی پیچھے پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. تو ہمیں اس گروپ میں سے یا اس گروپ میں شامل ہونے سے بچنا چاہیے. اپنے آپ کو سچائی پر رہنا چاہیے، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کونو مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچ بولو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اس پر بھی اگر کبھی نقصان آ جائے آزمائش کے طور پر تو صبر کرو، صبر کرو. اگر آپ کوئی چیز سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں میں ڈالنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے آپ اچھی طرح سے کنفرم ہو جائیں، کنفرم کہ ہاں یہ خبر سچی ہے. اور یہاں پر میں اپنے ان بھائیوں کو یہ درس دینا چاہوں گا جو دین کے نام پر دین کے اندر غلط باتیں پھیلاتے ہیں اور غیر یقینی باتیں، غیر ایتھینٹک باتیں پھیلاتے ہیں. پھر ہم جیسے مولوی لوگوں کی مصیبت آ جاتی ہے. کیسے مصیبت آتی ہے؟
کو انڈیا سے کسی دوست نے آپ کے واٹس ایپ پر بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا فرمایا ہے جو آپ نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، جو 20 سال سے بھی درس میں آ رہے ہیں انہوں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں سنی تھی، اب وہ فون کر کے یا واٹس ایپ پر بھیج کر کے مولوی صاحب بتائیے ذرا یہ حدیث صحیح ہے کیا؟ میں ایسے بھائیوں کو کہتا ہوں، کیونکہ اب دیکھیے کسی بھی حدیث کو صحیح یا غلط بتانے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے زبان کھول دینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو غلط بتانا بھی جرم ہے اور غلط حدیث کو صحیح بتانا بھی جرم ہے، اس کے لیے ہم کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا اگر حدیث سر و پیر والی ہوتی ہے تو مل جاتی ہے بھائی اتھینٹک کتابوں میں، اور اگر بے سر پیر کی ہوتی ہے تو ہم یہ سر اپنا دیوار پر مارتے رہیں، ہم کو وہ حدیث ملنے والی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر موضوع حدیث بھی ہے لیکن وہ پہلے کسی کتاب میں ذکر ہے تو وہ بھی مل سکتی ہے ہم کو، لیکن اگر آج کسی نے گڑھا ہے اس کو اور لا کر کے پھیلا دیا اور ہمارے کسی بھائی نے اس کو ہم سے پوچھ لیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ وہ غلط حدیث کی دیوان جو ہیں کتابیں، جیسے مثال کے طور پر موضوعات ہے ابن جوزی کی، لال مصنوعہ ہے سیوطی کی، اور بھی کتابیں جو اس طرح سے ہیں جہاں پہ موضوع اور یا بہت زیادہ ضعیف حدیثوں کو اکٹھا کیا، ان میں بھی نہیں ملتی وہ حدیث، پھر میں کہاں جاؤں گا ڈھونڈنے؟ پھر آپ کہیں گے یہ مولوی صاحب کو کچھ نہیں معلوم، دیکھو ایک حدیث نہیں بتا پا رہے ٹھیک سے، پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ میں ایسے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ جس نے آپ کے پاس بھیجا ہے پلٹ کر اسی سے پوچھو، یہ میرا مشورہ ہے سب کے لیے، پلٹ کر اسی سے پوچھو کہ بھائی یہ تم نے میرے پاس بھیجا ہے یہ کہاں کی حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، یا کم از کم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ ٹھیک ہے، اگر اس نے یہ کہا کہ ہمارے پاس فلاں نے بھیجا ہے تو ان کو یہ میرا مشورہ ان کو دے دو کہ آپ اسی بندے سے پوچھو کہ اس نے کہاں سے حاصل کیا، یہاں تک کہ اس کے آخری کڑی تک جا کے پہنچ جائے، اس سے پوچھو وہ کہاں سے اس نے حاصل کیا۔ سمجھ گئے؟ یہ طریقہ ہے۔ آپ لوگ کہیں گے مولوی صاحب بھاگ رہے، اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے، ذمہ داری سے بھاگ نہیں رہے، اب ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ بھیج دیتے ہیں نا، تو ہم بہت سارے کام اگر اس کے پیچھے پڑتے ہیں تو ہمارا جو اور بہت سارا ضروری کام ہے وہ رہ جاتا ہے پیچھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، بغیر ایتھینٹیکیشن کے، بغیر کنفرمیشن کے کوئی بھی بات آپ آگے نہ بڑھائیں۔ اب یہاں پر بات آ رہی ہے، کسی نے لکھ کر آپ کے پاس بھیجا، کوئی چیز نقل کی، کچھ اپنی رائے بھیج دی، کچھ بھی ہو، تو پھر آپ یقین کے ساتھ اس چیز کو جانتے ہیں کہ وہ غلط چیز ہے، تو اب آپ کی دوسری ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ آپ اس کو تنبیہ کریں، اس کی اصلاح کریں، لیکن بہترین اسلوب سے، ادفع باللتی ہی احسن یا وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس نے گالی دیا یا اس نے کچھ یعنی برا اسلوب اختیار کیا آپ کے ساتھ، آپ نے بھی شروع کر دیا، تو پھر دونوں تو برابر ہو گئے نا، دونوں میں کیا فرق رہ گیا؟ نہیں، آپ کے ہاتھ سے صبر کی رسی چھوٹنے نہ پائے، آپ کی زبان کنٹرول سے باہر نہ آنے پائے، شریعت کی کنٹرول میں رہے کہ زبان سے وہی بولنا، ہاتھ سے وہی لکھنا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ کوئی غلط بات کا جواب غلط بات سے نہیں جی، اور رسپیکٹ کے ساتھ، تاکہ آپ کی اصلاح قبول کی جائے۔ ہوتا ہے اگر آپ نے بہترین اسلوب اختیار کیا تو زیادہ امید اسی بات کی ہے کہ اگلا آپ کی بات کو قبول کر لے، قبول نہیں بھی کیا تو آپ کے رسپیکٹ کے بدلے وہ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آپ کو رسپیکٹ ہی دے گا، پھر بھی اگر وہ بدتمیزی پہ ہے، قائم ہے، تب بھی آپ زیادہ سے زیادہ اس کو جواب ہی نہ دینا، سمجھ گئے؟ لیکن آپ
کہ ہاتھ سے وہ الفاظ نہ لکھے جائیں، آپ کی زبان سے وہ الفاظ نہ آئیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئیں۔ اللہ نے اگر کسی کو علم دیا ہے اور وہ اپنے علم کے ذریعے اپنی قوم تک اپنے علم کی روشنی پہنچانا چاہتا ہے، تو یہاں پر اس بندے کو چاہیے کہ اپنے علم کا رعب نہ پہنچائے ان کے اوپر، بلکہ اپنے علم کی مدھم سی چاندنی والی روشنی پہنچائے۔ سمجھ گئے؟ بہت سارے لوگ علم کم پہنچاتے ہیں، اپنا پرسنل دھاگ زیادہ، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں نے یہ ڈگری لیا، میں نے یہ میرا ایکسپیرینس ہے، وہ ٹھیک ہے، ان ساروں کا کنکلوژن دے دو بھائی، کچھ فائدے کی بات ہے تو فائدے کی بات آپ پہنچا دو تاکہ لوگ اسے فائدہ پہنچائیں، کیونکہ ایک متواضع انسان ہے اگر تو آپ کی ساری بڑھ سن لے گا، کوئی بات نہیں، اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ آپ ہی جیسا نکل آیا تو پھر وہ جیسے آپ کی بڑھ سنے گا وہ بند کر دے گا یا اس کو اسکپ کر دے گا۔ ہاں یہ آیا ہے وہ دکھانے، میں اس سے کم ہوں کیا علم میں؟ اس نے اگر پی ایچ ڈی کیا ہے تو میں نے بھی تو پی ایچ ڈی کیا ہے، ایسے لوگ نکل جائیں گے آپ کے سامنے۔ تو کیا ہونا چاہیے، آپ اگر کچھ فائدے کی بات فارورڈ کر رہے یا آپ ہی بیسکلی اس کو ڈال رہے ہیں تو آپ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بہترین اسلوب کے ساتھ، جو کہ آپ کی باتوں کی قبولیت کے لیے بہترین سبب بن سکے، نہ کہ اس کو ریجیکٹ کرنے کا سبب بنے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ تواضع، انکساری، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ میں چھوٹا بن کے جیوں گا تو لوگ مجھے نیچا ہی دکھائیں گے، نہیں، ایسا نہیں، یہ اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ پوری دنیا کی ناک خاک آلود ہو، اللہ رب العالمین اگر کسی کو بلندی دینا چاہے پوری دنیا مل کر اس کو نہیں روک سکتی۔ آپ اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ یہاں مسئلہ ہر جگہ تو ہمارے دل کے جو نفس امارہ ہے اور شیطان جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں کئی بار اس چیز کو ذکر کیا، وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور کسی بھی قدم پر آ کر وہ آپ کے لیے نقصان دے سکتا ہے۔ آپ یہاں فائدے کی چیز ڈالے جا رہے ہیں تو بھئی وہ تھوڑا سا آپ کے دل کے اندر کہ بھئی آپ تو عالم ہیں ہی، تو اگر تھوڑا سا اگر اپنے علم کا جلوہ آپ نے بکھیر دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بکھیر تو دیا آپ نے، لوگوں نے آپ کو عالم تو سمجھ لیا، لیکن وہ جلوہ یہیں کا یہیں رہ گیا، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے وہ ہمارے لیے یعنی وہ بالے جان بھی بن جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دلوں کی اللہ اصلاح فرمائے۔ تو کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی حدیث فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے کسی کو معاف کر دیا تو معاف کرنے کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ میں چھوٹا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس معاف کرنے والے کو عزت عطا فرماتا ہے۔ لیکن سب کچھ للہ فی اللہ ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ جب آپ اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ آپ کے لیے انشاءاللہ آپ کی مدد کے لیے آئے گا۔ اسی طرح سے چغلی ہے، غیبت ہے، یہ تو ہماری شریعت کے اندر بہت واضح مسئلہ ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کے اندر بہت سارے اسلامی آداب، یہ سورت جو ہے سب کو، سارے مسلمانوں کو بار بار پڑھنی چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا چاہیے۔ تو چاہے غیبت کا معاملہ ہو یا چغلی کا معاملہ ہو، یہ بہترین ذریعہ ہے ان کا۔ سوشل میڈیا جو ہے بہترین پلیٹ فارم ہے کہ آپ کسی کی چغلی کھائیں، کسی کی
غیبت کریں آپ. تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے. اب نمبر آتا ہے، ہم ان لوگوں کی بات تھوڑی سی کرنا چاہتے ہیں جو لوگ اس کے ذریعے انسانی معاشرے میں عمومی طور پر اور اسلامی معاشرے کے اندر خصوصی طور پر فواحش پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا ذریعہ ہے، کتنا بڑا ذریعہ ہے. کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں. جانور بھی شاید دیکھ کر شرما جائے. ایسی چیزیں جو انسان ان وسائل پر ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرے. اللہ رب العالمین سے اس کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر. اللہ فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ مومنوں کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر، اور اس سوشل میڈیا کے لیے تو ابھی مسلمان کیا غیر مسلمان کیا، آپ جب اس پر ڈال دے رہے ہیں تو وہ تو پوری دنیا میں منٹ کے اندر جنگل کی آگ کی طرح، اور بلکہ اس کے روشنی کی سپیڈ کی طرح جی یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جو لوگ مومنوں کے اندر فواحش پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی. اور یہ مشاہدے سے بس ضرورت ہے بصیرت کی، ضرورت ہے مشاہدے کے وقت بھی بصیرت کی. میں تھوڑی سی کبھی غور کرتا ہوں، جو بہت زیادہ بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کو تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کون لوگ ہیں، لیکن جو تھوڑا بہت جیسے ہمارے جو فلمی جن کو ہیرو اور ہیروئن کہا جاتا ہے، ان کو ہیرو ہیروئن نہیں کہنا چاہیے لیکن کہا جاتا ہے، کیونکہ ہیرو کا معنی بہت اچھا ہوتا ہے. یہ لوگ اچھا کام تھوڑی کر رہے ہیں. وہ غلطی سے کسی نے پاکستان میں یہ جو گائیکار ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں، گلوکار بولتے ہیں نا، اردو میں گلوکار کتنا بہترین خوبصورت لفظ ہے، کس کو دیتے. تو بہرحال یہ اپنی جگہ نہیں ہے، لیکن بات یہاں پر ہو رہی تھی کہ ان جن کو ہم ہیرو اور ہیروئن کہتے ہیں ان کی آخری زندگی پر ایک نظر ڈالیں. ان کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ کیا یہ اللہ رب العالمین کے اس کلام کا مصداق نہیں ہے کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا، یہ دنیا کے اندر تو ہم دیکھ رہے ہیں، آخرت میں جو ہوگا وہ دیکھیں گے پھر اللہ کو معلوم ہے. ان کی آخری زندگی، آخری عمر کی زندگی کیا دردناک زندگی نہیں ہوتی؟ عذاب والی زندگی نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہے، کوئی مانے نہ مانے. اگر ان کو دیکھ کر کبھی ان کا انٹرویو کچھ آتا ہے یا کبھی کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو آپ دیکھیے ان کے اندر، ان کے دل کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے. اپنی پرانی زندگی پر وہ اپنے انگلیاں کاٹ ڈالیں، اپنے بال نوچ ڈالیں، کچھ بھی کر ڈالیں، کم نہیں. لیکن اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، تواب ہے. اس وقت بھی اگر ان کو کوئی نصیحت کر سکے شاید کسی کے سمجھ میں آ جائے اور کوئی توبہ کر لے، کوئی استغفار کر لے. اگر توبہ استغفار کر لیا تو اللہ تو غفور ہے نا، اللہ رحمان ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے توبہ کرنے کی پہلے والی بات جو عام طور پر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو، تو ان کی زندگی دنیا کے اندر ہی عذاب بن جاتی ہے. اور جو اس سے زیادہ فاحشت پھیلاتے ہیں ان کا کیا ہونے والا ہے؟ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو. اسی طرح سے آپ اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یا ان پلیٹ فارموں کو، ان وسائل کو
آپ کسی کو بے عزت کرنے کے لیے نہ استعمال کریں، کسی کا انسلٹ کرنے کے لیے نہ استعمال کریں، اصلاح کے لیے استعمال کریں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ان کے فضیحت کے لیے نہ استعمال کریں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے، فرمایا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی انسان کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے، ان کی بے عزتی نہ کرے، ان کے ساتھ سخریے کے برتاؤ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین کتنا حکیم ہے، کچھ لوگ بظاہر ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ، یہ اس کی حکمت ہے کہ اپنے بندوں کو کس کس شکل میں، کس کس رنگ میں، کن کن حالتوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ جلدی کسی پر رحم نہیں کھاتا ہے، الا من رحم اللہ۔ کوئی بیچارہ ایک پیر سے اگر معذور ہو گیا تو اس کو ہم نے اس کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے ایک نام ڈھونڈ لیا، لنگڑا۔ ہاتھ میں کچھ پریشانی ہے، لولا، اندھا، کانا، جو بھی ہم نے دیکھا، ارے بھائی اللہ نے اس کو نام دیا ہے نا، اس کے نام سے پکارو، اس کے نام سے پکارو، کیوں اس کے عیب کو اس کے سامنے بار بار لا کر کے اس کو اذیت پہنچانے کا ذریعہ بن رہا؟ یہ صرف مثال دی، میں نے صرف مثال دی۔ ہو سکتا ہے جو بظاہر آپ کو اندھا نظر آ رہا ہے، وہ آپ کی جو آنکھ والی زندگی ہے، اس کی بے آنکھ والی زندگی آپ سے بہتر ہو۔ آپ کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ آپ کو اللہ نے دو پیاری پیاری آنکھیں دے دی ہیں، جس سے کسی اور کو محروم کر دیا تو آپ اس کا مذاق اڑائیں گے؟ کس نے آپ کو اجازت دی؟ آپ کو تو چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اس بندے پر رحم کھائیں آپ، اور آپ ہیں کہ آپ اس کا مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا ادب سکھایا ہے ہم کو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ جس کا مذاق ہم اڑا رہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو سکتا ہے ہم سے بہتر ہو، لیکن ہم مذاق اڑائے جا رہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، کسی بھی طرح سے۔ یہاں مذاق کا لفظ ذرا کنفیوژن پیدا کر دیتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم لوگ آپس میں ساتھیوں میں تھوڑا کچھ ہنس بول لیتے ہیں، تو دیکھیں مذاق اڑانا ایک اور چیز ہے، اور مذاق کر لینا، ہنس لینا، ہنسا لینا کسی چیز کو اگر حقیقت پر مبنی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض اوقات اپنے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر خوشی ڈالنے کے لیے ایسا اسلوب اختیار کیا، مبنی پر حق باتیں لیکن کہنے کا اسلوب بدل کر کہ لوگ تھوڑا ہنس لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن کسی کا انسلٹ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی بے عزتی کرنا، یہ مراد ہے یہاں پر، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی راز پوشیدہ آپ کے ہاتھ لگ گیا تو اس کو اچھالنا نہیں چاہیے، اس کو اچھالنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہاں بھی احتیاطی سے کام لیتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کے بھی پرسنل معاملات کو ان وسائل پر نہیں چھیڑنا چاہیے، پرسنل کسی بھی طرح کا ہو، کیونکہ اس سے اس کا ضمیر مجروح ہوگا، اس کو پتہ چلے گا تو اس کو اذیت پہنچے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
اگر آپ کو کسی کو نصیحت کرنا ہے، کسی کی کوئی بات آپ کو پسند نہیں آئی ہے، تو آپ تنقید برائے تنقید مت کرو، اور کہتے ہیں کرٹیسائز کرنا، اس کی پرسنالٹی پر آپ کسی بھی طرح کا کیچڑ مت اچھالو۔ رازدارانہ طور پر بہت سارے، جیسے یہاں ہوتا ہے، ہم لوگوں کے پاس گروپ چلتا ہے نا، کبھی کبھی گروپ میں اس طرح کی باتیں ہوتی بھی ہیں۔ گروپ چلتا ہے، کسی بھی انسان میں دیکھیے سوچنے کا لیول جو ہے سب کا ایک نہیں ہوتا، کوئی کسی لیول سے سوچتا، کوئی کسی لیول سے سوچتا، سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جو کوئی بھی ہے وہ ایک ضمیر والا انسان ہے، چاہے تھوڑا نیچے سوچنے والا ہے چاہے اونچا سوچنے والا ہے۔ تو بہرحال سارے لوگ ہیں، سارے لوگوں کے پاس ضمیر ہے، سارے لوگوں کو اپنی تکلیف، اپنی بے عزتی، اپنی انسلٹ یہ اچھی نہیں لگتی۔ احب الاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، یہ اصول ہے۔ تو یہاں پر یعنی آپ اگر کسی کو کچھ نصیحت بھی کرنا چاہتے ہیں، بات یہاں ہو رہی تھی گروپ والی بات، گروپ میں کسی نے کچھ ڈال دیا تو گروپ کے 2-4 لوگ تو ایسے نکل ہی آتے ہیں جو شور مچانا شروع کر دیتے گروپ میں ہی، ارے بھئی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل گروپ میں بھی ایک گروپ کے اصول اور آداب ہونے چاہیے، اور ان اصول اور آداب کی رعایت گروپ کے سارے ممبران کو کرنا چاہیے۔ وہ بھی ایک ہمارے یعنی درس کا ایک حصہ سمجھیے۔ وہ بھی اب اگر ہم الگ سے صرف واٹس ایپ گروپ کی بات کریں تو وہ اس کے لیے بھی ایک درس چاہیے الگ سے، لیکن عمومی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں پر تو سارے لوگوں کو وہاں پر یعنی کتے کی طرح بالکل نہیں ٹوٹ پڑنا چاہیے، جھونچوں کرنا نہیں۔ وہاں پہ ایک ایڈمن ہوتا ہے، ایڈمن کو اختیار ہے، اور ایڈمن یہ اصول ضوابط بیان کرے تاکہ سارے لوگ اس کی پابندی کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے کچھ ڈال دیا، اب کسی کو نصیحت کرنا ہے تو گروپ میں مت ڈالو، گروپ نصیحت نہیں ہوگی، فضیحت ہو جائے گی اس کی۔ آپ اس کے خاص پر جاؤ اور آپ اس کو لکھ کر کہ آپ نے یہ چیز ایسے 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 اسلوب میں کہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے، کیوں مناسب نہیں ہے، بہترین اسلوب سے آپ اس کی وجہ بیان کرو اور اس کی بات کرو، مناسب طریقہ یہ تھا، مناسب بات یہ ہے، یہ بات صحیح نہیں، صحیح بات یہ ہے۔ آپ اس کے خاص پر جائیں گے، انشاءاللہ 99% امید ہے کہ آپ کی نصیحت قبول کرے گا، لیکن اگر آپ نے گروپ میں اس کو بے عزت کر دیا تو وہ آپ کی بات آپ کے منہ پہ مار دے گا، نہیں مانے گا۔ بھلے اندر سے وہ اس کو لگے کہ ہاں میری بات واقعی غلط ہے، میں غلطی پر ہوں، لیکن اس وقت نہیں مانے گا، بعد میں بھلے قبول کر لے، بعد میں بھلے اپنی اصلاح اپنے اندر ہی کر لے، اس وقت آپ کی بات آپ کے منہ پر وہ واپس ہی کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نصیحت کی ہیں۔ آپ کو سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت بہت زیادہ تحمل سے کام لینا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اور یہ باتیں ہماری جو ہو رہی ہیں انہی کی بس الگ ہم نے کر دیا اس کو، یا کہ الگ سے تھوڑی بات واضح ہو جائے کہ ہم کو یہاں پر صبر کی ضرورت ہے۔ خامخواہ کے جھگڑے لڑائی، آپ حق بات پر بھی ہوں تب بھی جھگڑا اور لڑائی جدال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنی بات کہہ کر، جو آپ کے پاس حق بات ہے، حق بات کہہ کر آپ خاموش ہو جائیے، چھوڑ دیجیے۔ آپ کو اگر کوئی چیز پسند آتی ہے، مبنی برحق بات ہے، سچی بات ہے، کڑوی صحیح لیکن سچی بات ہے، تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ کوئی فائدے کی چیز شیئر کر رہا ہے تو اس مثبت پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی ہمت افزائی کے 2 لفظ بھی اگر آپ نے کہہ دیا تو یہ آپ کے لیے اچھی بات ہوگی، تاکہ اس کو ابھی بہت سارے لوگ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں لوگوں کا فائدہ مقصود نہیں ہوتا، لائک کرانا اور شیئر کرانا مقصود ہوتا ہے، تو اس سے قطع نظر یہ لائک شیئر کا مسئلہ جو ہے، لیکن اگر کوئی واقعی کوئی علمی خدمت انجام دے رہا ہے تو اس کو لائک شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں، موٹیویشن۔ موٹیویشن کا کلمہ بڑا خطرناک ہے، میں اس سے بہت بچ کے رہتا ہوں جی۔
تو بہرحال اس کی تشجیح ہو، ہمت افزائی ہو، تاکہ اس طرح کی وہ یعنی انوکھی باتیں، ابداعی چیزیں، انوویٹو جس کو کہتے ہیں، کچھ اس چیزیں اگر قوم کے سامنے لا رہا ہے، کوئی تحقیق پیش کر رہا ہے، تو اس کو ہمت ملے اور وہ اس کام میں آگے بڑھتا رہے۔ آخری بات، میں دیکھ رہا ہوں ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخری بات جو میں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا، ان ساری چیزوں سے پہلے اور ان کے بعد، ان ساری چیزوں سے پہلے اور ان کے بعد آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں، آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ دیکھیے فائدے کا مسئلہ جو ہے نا، اگر آپ نے تھوڑی چیز سے مثبت فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لی، تو وہ تھوڑی سی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور آپ نے زیادہ پڑھا، زیادہ سنا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، یہ مولوی صاحب کی تقریر تو بڑی اچھی ہے، وہ مولوی صاحب کی تقریر تو بڑی اچھی ہے، یہ پوسٹ بڑا اچھا ہے، وہ پوسٹ بڑا اچھا ہے، آخر میں انجام کچھ نہیں، صفر۔ کیا ہوا انجام؟ صفر ہو تب بھی گنجائش ہے، تب بھی اچھی بات ہے۔ آپ کا وہ جو گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت ضائع ہوا، آپ کی عمر کا قیمتی حصہ چلا گیا بے فائدہ۔ یہاں لوگ بہت سارے خسارے میں ہیں، مباح چیزیں دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ فائدے کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن فائدہ اٹھا نہیں رہے ہیں، صرف دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اور یہاں پر ہم گروپ کے ایڈمنوں کو بھی، کیونکہ فیس بک میں میں بھی ایڈ ہوں بہت سارے گروپ میں، تو دیکھتا ہوں میرے بھائی ایک دن میں 200 پوسٹ، 250 پوسٹ، وہ ایک گروپ میں ہے۔ اب ایک آدمی اس طرح کے 2-4 گروپ میں تو رہتا ہی رہتا ہے، 24 گھنٹہ بھی اگر اس گروپ کو وہ فالو کرے اور اس کی ساری چیزیں دیکھے، پڑھے، سنے، تو 24 گھنٹہ کم پڑ جائے گا، یاد رکھیں، اور فائدہ کچھ بھی نہیں۔ ابھی قریب ہی میں کسی نے کہا تھا کہ فجر کی نماز میں مسجد خالی رہتی ہے، اور 7 بجے آپ کو اپنے گروپ میں اتنی نصیحت آموز باتیں ملیں گی کہ پوچھو مت۔ بھئی یہ نصیحت کرنے والے فجر کے وقت کہاں تھے؟ تو علم بلا عمل درخت بغیر پھل ہے، نہیں چاہیے وہ درخت، وہ درخت اپنی زندگی سے کاٹ کر پھینک دے، پھل والا درخت لگائیں، علم سیکھیں جس پر آپ عمل کر کے اللہ کے سامنے سرخرو بنیں۔ تو یہ آخری بات، آخری نصیحت، اور باتیں تو اللہ بہت ہے، دل چاہتا ہے یہ بھی بولوں یہ بھی بولوں، لیکن کیا کیا بولوں، وقت ختم ہو گیا، آپ لوگ بولیں گے مجھے سب دیر کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اتنی بات کافی ہے، اگر اللہ رب العالمین اس سے ہمیں فائدہ پہنچا دے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پروردگار ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنے وقت کی حفاظت، اس 2 دھاری تلوار کو کنٹرول کے ساتھ اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، نقصان سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال ہے دس کے بعد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل